ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے فضا میمونہ نے جو کہ ایم پی ہیں مظفر گڑھ سے. تھینک یو سو مچ مس فضا فار جوائننگ اس. مس فضا کیا کہیں گی؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ فلسطین کا یہ ٹویٹ آیا اور اس کے بعد بورڈ آف پیس اجلاس میں صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو بڑا پوزیٹیولی پوری دنیا میں جو ہے اس کو پریزنٹ کیا گیا اور اس کے بعد تیاروں کی تعداد جو ہے وہ 11 ہو چکی ہے. یہ جو ہے بے بنیاد قسم کی جو تعریف کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے. ابھی آپ نے جنرل صاحب کی بھی بات سنی اسی پروگرام میں کہ یہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے کہ ہمارا تو دعوی 6 سے 7 جنگی جہاز گرانے کا تھا تو یہ 11 جہاز کہاں سے آ گئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک بڑی کریٹیکل سچویشن ہے. اور اس کے بعد اب آپ نے مہنگائی کی بھی ساری صورتحال دیکھی کہ پاکستان میں مہنگائی 28.9% تک پہنچ چکی ہے. کیا کہیں گی مس فضا میمونہ صاحبہ اس پہ؟ السلام علیکم. جی بالکل، فلسطین جو ہے وہ برائے فروخت نہیں ہے اور وزارت خارجہ نے ایکس پہ پیغام جاری کر کے بہت اچھا کیا ہے جی. اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اس نیریٹو کو سپورٹ کرتی ہے اور بلکہ سلامتی کونسل کا جو اجلاس تھا وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب اور باقی جو پاکستانی قیادت تھی انہوں نے وہاں پہ نسل پرستانہ جو مظالم ہو رہے ہیں نسل پرستی سے ریلیٹڈ جو ہیں اور جو جبری مائگریشن کروائی جا رہی ہے اس کی مذمت کی ہے اور عالمی برادری سے درخواست کی ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی مظالم ہیں ان کو روکا جائے اور اسرائیل کو جو ہے منع کیا جائے کہ وہ یہ اس طرح کے مظالم نہ کرے. اللہ کا شکر ہے کہ پاک امریکہ تعلقات جو ہیں وہ اچھے جا رہے ہیں اور اس سے جو ہے ہمارا ملک میں بزنس بھی بڑھے گا، ایکسپورٹس بھی بڑھیں گے اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے نا ایکسپورٹر ہے. وہاں جو چیزیں ہیں یہاں سے ایکسپورٹ سب سے زیادہ ہوتی ہیں پاکستان سے. تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے یہ اچھے تعلقات جو ہے یہ برقرار رکھنے چاہیے اور کیونکہ پاک امریکہ جنگ بھی جو تھی وہ بھی بالکل بے شک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ہی رکوائی تھی اور بہت ساری جانیں اس وجہ سے بچ گئی تھی پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی. جی. تو اللہ کا شکر ہے کہ پاک امریکہ تعلقات جو ہیں وہ اچھی سائڈ پہ جا رہے ہیں. جی. دیکھیں جی یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے، ٹیرفز کا جو ہے ایشو وہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے اور جو بھی اسٹیٹ کو یا گورنمنٹ کو بہتر لگتا ہے کہ یہ قدم اٹھانا چاہیے اس سے کوئی بہتری ہوگی تو وہ اٹھاتے بھی ہیں. تو یہ بالکل پیورلی ان کا اندرونی مسئلہ ہے تو اس میں تو میں کمنٹ نہیں کر سکتی. ایران کے بارے میں پاکستان کی جو گورنمنٹ کا نیریٹو ہے وہ یہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات سے یہ سب کچھ حل ہو سکتا ہے اور بالکل ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی دیکھیں نا کوئی بھی اگر جنگ چھڑے گی تو اس خطے میں جو ہے یعنی پاکستان کو لاس ہوگا کہ آپ کے ایک بارڈر پہ جو ہے وہ انسٹیبلٹی آلریڈی ہے. جس طرح افغان بارڈر ہے وہ انسٹیبل ہے، انڈین بارڈر ہے وہ انسٹیبل ہے. تو پھر یہ والا جو ایران کا بارڈر ہے جو ایک چھوٹی سی سٹرپ ہے بے شک تو یہ بھی انسٹیبل ہو جائے گا. تو یہ خطے میں جو امن ہے اس کا جو ہے وہ بہت نقصان ہوگا، امن نہیں رہے گا اور بہت لوگوں کا نقصان ہوگا. جی. غربت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اس کی جو یہ بڑی مین وجہ کریٹیکل ہے سچویشن ہے. جی وہ غربت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. پاکستان میں ہر سال فلڈز آتے ہیں اور ہر سال بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ڈسپلیس ہو جاتے ہیں اپنے گھروں سے اور ان کے کاروبار، ان کے مویشی، ان کے گھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کا فگر آ رہا ہے. اور ہماری جو موجودہ حکومت ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ نیکسٹ ایئر یہ فلڈ جو ہے کوئی نقصان نہ کرے، اس کی وجہ سے کچھ بھی نہ ہو، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر کسی اور قسم کا بھی جو ہے اس کو بھی کور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اور یقیناً نیکسٹ ایئر آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی تباہ کاری نہیں ہوگی. اور دوسری جو وجہ ہے غربت کی جو ہے وہ عالمی طور پہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کی قیمت میں جو اضافہ ہے اس کی وجہ سے چیزوں کی جو ٹریولنگ کی کاسٹ ہے
ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بہت مہنگی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر غربت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہ عالمی سطح پہ ہوتا ہے تو پھر یہ اس طرح سے پھر نیچے تک افیکٹ آتا ہے لوگوں پہ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو انشاءاللہ لیکن ہماری جو حکومت جی ہے بہت بہت وہ شکریہ مس فضا میمونہ. ناظرین ایم پی ہیں مس فضا میمونہ، مظفر گڑھ سے ان کا تعلق ہے. تھینک یو سو مچ مس فار پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن.